بیچارے قبروں میں دفن ہو گئے، جو اس دنیا کو چھوڑ گئے، جو فوت ہو گئے، جن کو غسل کروا دیا گیا، جن کے استنجے کروا دیے گئے، جن کے کپڑے پھاڑ کر اتار دیے گئے، جن کو کفر کی چادروں میں لپیٹ دیا گیا، جن کو کندھوں پہ اٹھا لیا گیا، جن کو قبرستان میں اتار دیا گیا، قبروں کے اندر چادریں باندھ باندھ کر لٹکا دیا گیا، اللہ کی قسم اس دھرتی سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ تو رب کی جنتوں کی طرف چلے گئے۔ وہ اب یہاں پر آپ کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ حاجت روا وہ ہوتا ہے جس کو موت نہیں آتی، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ ظالموں نے اللہ کی ہر صفت کے اندر شرک کرنے کا، شریک بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ میں آج ہی ایک ظالم کی تقریر سن رہا، کہا اللہ کے نبی نے ہجرت کی رات حضرت علی کو بلایا، علی آؤ بستر محمد پہ سو جاؤ۔ کہا یہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ علی سوئے تھے، وگرنہ علی زندگی بھر نہیں سوتے، اور اللہ نے سلایا بھی اس لیے تھا کہ اللہ اور علی میں فرق ہو جائے، وگرنہ نہ اللہ سوتا تھا نہ علی سوتا تھا۔ کہا آج کی رات سو جا تاکہ فرق ہو جائے، یہ علی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے سو جاتا ہے، اور اللہ وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جواب نہیں مکھڑی تھئی ہجرت دی رات رسول پاک فرمیندے نے یا علی جی مولا اج میرے بستر تے سمجھا، مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں، جے اگے ستا ہوندا اج میں سمجھدا بھی نہ، تے مولا اج کیوں زور دیندے ہو ساموائیں میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے، میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑیوں لنگ جائے، تساں جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امان وچ میں جانا، گھر جانے، کنبہ جانے، برادری جانے، شہر جانے، کعبہ جانے، قرآن جانے، جہان جانے۔ تو سجاؤ سمجھدے کیوں ہو؟ آواز آئیے میرا ویر مینوں تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا، بے شک چپ کر کے پیارا ہے، مگر اللہ زور پیا دیندا ہے اج سما دے، جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ، اگر سو جائے میری توحید بھی بچدی ہے تے محمد دی نبوت بھی بچدی ہے، جس دی عید ایک نیند، بڑی توجہ، جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو وحدن علی۔ جنم ادب نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونجا، چلو لطف تے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور بہت بڑے مرشد دا لکھا ہوا جملہ ہے، میں عام معمولی بندیاں دی فکر نہیں کبھی استعمال کیتے۔ انہیں آکھیا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا، اللہ پیادہ ہے سما، علی مولا ہنس کے آدھے نے اللہ اتنا کیوں زور دیندا ہے سمجھتے، آدھا میری توحید نو خطرہ، کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آدھے نے یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن کی تعریف ہے اللہ دی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے نہ کدی اونگیا ہے نہ کدی ستا ہے، جاگنا ہے جس بیٹھے ہو، اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے، اللہ اس نو وحدین جڑا نہ اونگے نہ سمے، کدی نہ سمے، تو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے، لوگاں نو پاک ہو ایسی علی اللہ ہے، آج ساؤں کے دس دے علی الگ اللہ الگ، جیڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے، جیڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی ہے۔ اللہ کی کون سی صفت ہے جس میں انہوں نے شرک کرنے کا ٹھیکہ نہ لے لیا؟ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی یہ پوری تیاریوں پہ اترے ہوئے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیقہ کائنات فرماتی ہیں میں رات کے کسی پہر میں دیکھتی میرے آقا میرے بستر پہ سوئے ہوئے ہوتے اور کسی پہر میں میں دیکھتی میرے آقا مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے. نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میں شادیاں بھی کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں افطاریاں بھی کرتا ہوں من راغب عن سنتی فلیس منی. لیکن یہ حضرت علی کو دنیا کی مخلوق سمجھتے ہی نہیں ہے اللہ کا شریک سمجھتے ہیں کہ نہ اللہ سوتا ہے نہ یہ علی سوتا ہے صرف ہجرت کی رات پہلی دفعہ سویا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سے مشکلیں حل کروانے کے لیے جتنی مرضی آوازیں دے لو سوال کر لو پکار لو مدد کے لیے بلا لو یہ تمہارا کہا نہیں مان سکتے ان تک آواز نہیں پہنچتی یہ سن نہیں سکتے یہ اس جہاں کو چھوڑ کے اگلے جہاں میں چلے گئے. ان الذین تدعون من دون اللہ تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکار رہے ہو جن جن کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو عباد امثالکم تم جیسے انسان تھے. بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے سنتے ہوئے یہ بڑے گستاخ ہے جی یہ نبیوں کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے یہ سیدنا علی کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے یہ پنجتن پاک کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے یہ بزرگان دین کو کہتے ہیں ہم جیسے انسان تھے. اللہ کی قسم ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے رب کا کلام رب کا آوازہ قرآن کی آیت پکار رہی ہے عباد امثالکم یہ تم جیسے انسان تھے. انسان ہونے کے ناطے محمد کریم انسان سیدنا علی انسان حسن حسین انسان سیدہ فاطمہ حوا کی بیٹی انسان ہونے کے ناطے وہ انسان. اور اگر مقام کا پوچھتے ہو کائنات ایک طرف ہو اور امام الانبیاء ایک طرف ہو پوری کائنات مل کے محمد جیسی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو تم پکار رہے ہو قرآن کہہ رہا ہے عباد امثالکم یہ مشکل کشا نہیں ہے. ان کو مشکل کشا کہہ کر شرک کے اندھیروں میں نہ گر جانا یہ مشکل کشا نہیں ہے یہ حاجت روا نہیں ہے یہ نور من نور اللہ نہیں ہے یہ گنج بخش نہیں ہے یہ تو انسان ہے. فادعوہم فلیستجیبوا لکم تم ان کو پکار کر دیکھ لو شور پورا کر لو. آج بڑے بڑے زور سے نعرہ حیدری لگتے ہیں نعرہ پنجتنی نعرہ حیدری پر بھی یا علی یا علی یا علی کی صدائیں گزرتی ہیں. کبھی سیدنا علی نے جواب دیا یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں کبھی سیدنا علی کا جواب آیا یا رسول اللہ مدد کی صدائیں لگانے والوں کیا اللہ کے نبی کا جواب آیا؟ وہ اس جہاں کو چھوڑ کے رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے. ہر کسی کی پکار کو سننے والا صرف اللہ. سیدنا علی بھی اللہ کی جنتوں میں امام الانبیاء بھی اللہ کی جنتوں میں. دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی اخروی زندگی ان کی شروع ہو گئی. ان کنتم صادقین مالک کہتا اگر سچے ہو ان کو پکار کر دیکھ لو تمہارا جواب دیتے ہیں. قرآن حکیم کے اس انداز پر بھی غور کیجئے. مالک شرک کرنے والوں کو پھر سمجھاتا ہے دلائل کھول کھول کے بیان کرتا ہے. مالک چاہتا ہے کہ انسان شرک کے اندھیروں میں نہ گرے کیونکہ جو شرک کی تاریکی میں گر گیا جس طرح شرک تاریک ہے اسی طرح جہنم بھی تاریک ہے. جو شرک اکبر کی وادی میں گر گیا حقیقت کے اندر وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا. جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا جن کی پوجا کرنے کے لیے تم تیار ہو گئے جن کی قبروں کا طواف کر کے تم اس کو عبادت ماننے لگ گئے جن کو مشکلات میں پکار کر اس کو بندگی کہنے لگے. الہم ارجل یمشون بہا کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلے؟ مجھے معاف کر دینا مقصود چھیڑنا نہیں ہے مقصود شرک کی ہولناکیے اور شرک کی تاریکیے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے. اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں اللہ
کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے جواب دیجئے